اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہد کے عنوان پر کچھ عرائض آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ زہد ہے کیا چیز جس کی صفت جو ہے ہماری کتب میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ زہد یعنی قلیل الشیء یا شیء الزہید، معمولی چیز کو زہد کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں زہد سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو محرمات سے بچانا، یہ اصطلاحی معنی ہے زہد کا، اور حلال چیزوں میں معتبر نہ ہونا۔ چیز تو آپ کے لیے حلال ہے، لیکن حلال ہوتے ہوئے بھی آپ اس کی طرف زیادہ رغبت نہ کرنا یا اس میں زیادہ افراط و تفریط نہ کرنا، اسی کا نام زہد ہے۔ اور زاہد کی علامت کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک طولانی حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین میرے پاس آیا اور آپ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا ہدیہ دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جو ہدیہ آپ اب تک آج تک نہ کسی کو دیا ہے اور نہ کسی کو دیں گے۔ یعنی وہ ہدیہ صرف اور صرف آپ کی ذات سے مخصوص ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ہدیہ کیا ہے اے جبرائیل؟ کہا وہ صبر ہے، لیکن صبر سے بھی ایک افضل چیز ہے، وہ قناعت ہے۔ پھر فرمایا قناعت سے بھی ایک افضل چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زہد ہے۔ یعنی قناعت سے بھی افضل چیز ہے وہ رضا ہے، رضایت پروردگار، اور اس سے بھی افضل کوئی چیز ہے اے جبرائیل؟ تو فرمایا وہ زہد ہے۔ لیکن زہد سے بھی افضل چیز ہے وہ اخلاص ہے، خلوص ہے، خلوص نیت ہے، اور اخلاص سے بھی افضل کوئی چیز ہے تو فرمایا وہ یقین ہے۔ اور ساری چیزوں سے بہترین راستہ جو جلد ہی ان مدارج کو طے کرتا ہے وہ توکل پر خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا اے جبرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اس کی کچھ تفسیر کرے تو جبرائیل امین نے کہا توکل سے مراد یہ ہے کہ مخلوقات الہی میں سے کسی ایک کو بھی نفع اور نقصان عطا کرنے یا نہ کرنے میں مؤثر نہ جانے، بلکہ تمام مخلوقات سے نا امید ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ متوجہ ہو، انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی بھی فعل اللہ کے لیے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ اس کا نام توکل ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا صبر کی تفسیر یہ ہے کہ جب اس سے کوئی بھی چیز چھین جائے، یا مال و دولت اور اولاد میں کمی آ جائے، یا کسی اور نعمت اس سے چھین جائے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر اس سے کوئی چیز عطا ہو تو اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے، یعنی ان نعمتوں کو اپنے صحیح معنوں میں صحیح مقامات پر وہ خرچ کرے، اس کا نام صبر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ غلط راستوں میں خرچ کریں یا عیاشیوں میں آپ گزاریں، اس کا نام صبر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، میں نے کہا پھر قناعت کیا چیز ہے؟ قناعت کی کوئی تفسیر ہے؟ تو فرمایا ہاں، دنیا میں جو بھی اسے میسر ہو اسی میں وہ قانع اور مطمئن رہے، اگرچہ بہت ہی کم ہی کیوں نہ ہو، اسی کمی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا ہے، اس کا نام قناعت ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ رضایت سے کیا مراد ہے، اس کی کچھ تفسیر تو جبرائیل امین نے کہا اس شخص کا راضی ہونا اپنے مالک پر، خواہ اسے دنیاوی مال و متاع اسے عطا ہو یا عطا نہ ہو، ہر صورت میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رہنا اور ناراض نہ ہونا، اس چیز کا نام کیا ہے؟ رضایت پروردگار۔ آخر میں جبرائیل امین سے کہا کوئی پھر زہد کی کوئی تعریف؟ تو فرمایا زہد سے مراد یعنی زاہد وہ ہے جس کا حب اور بغض دونوں کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو۔ جو چیز اللہ کی نظر میں محبوب ہو اس کے نزدیک بھی محبوب ہے، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے اور اس کے نزدیک بھی وہ مبغوض ہے، وہ دنیا کی حلال چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے اور حرام چیزوں کی طرف وہ توجہ بھی نہیں دیتا۔ آگے لکھتے ہیں کہ زہد حاصل نہیں ہوتا مگر تین چیزوں سے، تین چیزوں کے ترک کیے بغیر زہد حاصل نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ ترک دنیا، ترک زینت اور ترک خواہشات یا ہوائے نفس، اسی کا نام زہد ہے۔
کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزہد فی الدنیا ثلاثۃ احرف زاء وہاء ودال فاما الزاء فترک الزینہ واما الہاء فترک الہوى واما الدال فترک الدنیا. زہد میں خود لفظ زہد میں زے و ہا و دال تین الفاظ ہیں، تین حروف ہیں. ان میں سے زے سے مراد ہے دنیاوی زینت کا ترک کرنا، ہے سے مراد ہے ہوائے نفس کا ترک کرنا، اور دال سے مراد ہے دنیا کو ترک کرنا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے معمولی اور ناچیز قیمت پر راضی ہونے والوں کو زاہدین کے نام سے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے کہ سورہ یوسف میں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اور انہوں نے جب حضرت یوسف کو تھوڑی سی قیمت پر قیمت معدودہ میں معمولی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس میں زیادہ طمع بھی نہیں رکھتے تھے، تو زہد سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی معلومات کی طرف زیادہ رغبت کا پیدا نہ کرنا، اور ان چیزوں سے حلال چیزوں میں بھی وہ رغبت پیدا نہ کرے اور حرام چیزوں کی طرف وہ توجہ نہ کرے. اس کا نام زہد ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.